Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. حضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے کوئی ایک منتخب چنا ہوا موضوع لے کر نہیں آیا، بلکہ جو آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے معاشرے میں، جن چیز جو برائی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اسی کے اوپر جو تین باتیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے آپ سے کہوں گا. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر، غور و فکر فرما کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم النبیین والمرسلین سیدنا مولانا ہادینا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان تمام کے تمام رسول، پیغمبر، نبی کا جو مرکزی دعوت تھا، جو دعوت وہ لے کر آئے تھے، تمام کے تمام نبیوں کی مرکزی دعوت میرے بھائی توحید تھی. اب توحید کس کو کہتے ہیں، ہمیں اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے. توحید صرف کلمہ طیبہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. توحید کے معنی ہوتا ہے ہر جگہ، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا، یعنی مشکل کشا اللہ ہی کو سمجھنا، حاجت روا مختار کل ہر چیز کا مالک اللہ ہی کو سمجھنا، اس کے علاوہ کسی چیز کو اللہ کا شریک بھی نہیں کرنا. یہ ہے میرے بھائی توحید کا معنی. مثال کے طور پر بارش کا برسانا، ہوا کا چلانا، پہاڑوں کا نکالنا، پہاڑوں کا ختم کرنا، انسان کا مرنا، انسان کا پیدا کرنا، یہ تمام کے تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی کو سمجھنا. اور اس کے علاوہ جو ساری کی ساری مخلوق ہے وہ میرا اللہ کا غلام، اس کو سمجھنا، اللہ کے بندے اس کو سمجھنا انسان میں سے. اور
مالک اللہ ہی کو تسلیم کرنا، یہ ہے میرے بھائی توحید کا معنی۔ اگر اس میں توحید میں ذرہ برابر بھی ہم کسی کو شریک کریں گے میرے بھائی، میرا اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دنیا کا چاہے جتنا بڑا سا بڑا ولی کیوں نہ ہو، دنیا میں چاہے جتنا بڑا سا بڑا اللہ والے کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر نبی بھی ہے وہ بھی اللہ کی توحید سے تھوڑا سا بھی اگر روگردانی کرے گا تو اللہ میرا اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا، نہ اس کی نماز قبول، کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی عبادت اس کی میرے بھائی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ انسان کا چاہے جتنا بڑا سا بڑا گناہ ہو، جتنا بڑا گناہ کر لے، زمین و آسمان کو گناہوں سے وہ بھر دے، زمین آسمان اور آسمان کے ستارے چاند سورج اندھے ہو جائے تمہارے گناہوں سے، لیکن میرے بھائی اگر میرا اللہ چاہے اتنا گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی ہم کسی کو شریک کریں گے میرا اللہ اس کو میرے بھائی معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے بھائی، موحد جو ہوتا ہے، توحید والے جو ہوتے ہیں، اس کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، اور مشرک جو ہوتا ہے اس کی نگاہ اسباب پر ہوتی ہے، اور موحد اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خالق کائنات سے ڈرتا ہے، لیکن مشرک میرے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر مشرک میرے اللہ سے ڈرتے تو وہ دوسروں کو حاجت روا نہیں سمجھتے، اگر مشرک میرے اللہ سے ڈرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اگر مشرک میرے اللہ سے ڈرتے کسی پیر فقیر کے درگاہ پر نہ جاتے، اگر مشرک میرے اللہ سے ڈرتے کسی دوسرے کو، ولی بزرگ کو، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، بچہ پیدا کرانے والا، مشکل کشا، مختار کل، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو نہ سمجھتے۔ میرے بھائی، میرا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو پھولوں کی مہک میں ہے، سمندر کے پانی میں ہے، پہاڑوں کے گلیوں میں ہے، ہواؤں کی سنسناہٹ میں ہے، اور رات کی اندھیروں میں ہے، دن کے اجالے میں ہے، عدم سے وجود، وجود سے عدم، اور عروج سے زوال، زوال سے عروج، ابتدا سے انتہا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائی میرے اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں، میرے اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ میرے اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میں چاہوں گا عزت دوں گا، جس کو میرا اللہ میرے بھائی چاہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ میرا بندہ، میرا اللہ عجز سے پاک ہے، لیکن عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ میرا اللہ ہر خطا سے مبرا ہے، لیکن خطا کرنے والے جب روتے ہیں، گناہ کرنے والے جب میرا اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، ایسے بندے کو، ایسے شخص کو میرا اللہ پسند کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو مشت خاک سے اور قطرہ آب سے پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائی، یہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو ساری کی ساری چیزوں سے بہتر پیدا فرمایا ہے، بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے زیادہ خوبصورت میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ سمجھ لیجیے، مالدار سمجھ لیجیے، وہ گزرے ہیں، وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار و محبت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی، اپنی اہلیہ کی تعریف میں وہ اتنا کہہ بیٹھتا ہے
نہ ہوئی تو خدا کی قسم مجھے 3 طلاق ہو جائے۔ جب یہ ان کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، سارے حیران پریشان، اپنی بیوی کو انہوں نے 3 طلاق دے دیا، اس کی بیوی ختم ہو گئی، لیکن وہ اپنی بیوی سے پیار و محبت کیا کرتا تھا، اب اس کو وہ کیسے چھوڑے؟ بڑے بڑے علماء کرام کو بلائے جاتے ہیں، حنفیہ کے فقہ حنفیہ کے لوگوں کو بلائے جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں تم نے کیا ایک دفعہ ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے؟ وہ بولتے ہیں ہاں میں نے دی، کہتے ہیں وہ تمہاری بیوی سے ختم ہو گئی، اب تمہاری بیوی وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کو میرے بھائی بلایا جاتا ہے، لیکن ان میں ایک عالم دین کہتے ہیں بہت دن سے بہت دیر سے سارے کے سارے باتوں کو وہ سن رہے ہوتے ہیں، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ سارے علماء کرام ان کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہاں پڑھا؟ ہم نے تو بڑی بڑی کتابوں کو چھان مارا، کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا وہ شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے وہ ختم ہو جائے۔ آپ نے کہاں پڑھا 3 طلاق کے بعد بھی بیوی اسی کی ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، آپ بھی وہ کتاب پڑھتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ خود فرماتا ہے 30واں جز 30ویں پارے آپ اٹھائیے، اس میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ تین ہے، اس میں میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا آپ نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ میرا اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو فی احسن تمام کے تمام چیزوں سے بہتر پیدا فرمایا ہے، بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ سارے کے سارے علماء کرام کا دماغ کھل جاتا ہے، سارے کہتے نہیں طلاق نہیں ہوئی۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت دوسروں پر ہماری زیادہ فضیلت ہے، دوسری مخلوق پر، جانوروں پر، سمندر کی مچھلیوں پر، پہاڑوں پر، انسان کو یہ ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت، زیادہ بہتر سانچے میں میرے اللہ نے بھائی پیدا فرمایا ہے۔ پہاڑ کی چٹان ہو یا پھولوں کی مہک ہو یا کلیوں کی کلی ہو، انسان کا بچہ ہو یا جانور کا بچہ، میرا اللہ تو وہ ہے اس کو پیدا ہونے سے پہلے اس کے پرورش کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ آپ چھوٹا سا درخت کو دیکھیے، جب اس کا گوبر زمین کو کھاڑ کر نکلتی ہے، شروع میں وہ ایک ہی نکلتی ہے، بعد میں اس کے شاخ نکلتے ہیں، وہ بھی میرے بھائی میرے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، وہ بھی میرے اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں میرے اللہ کی تعریف کرتی ہیں، میرے اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کریے، پورے دنیا کا کسی بھی ملک کا بادشاہ یا مالک 2-3 نہیں ہوتا، دنیا کا دستور ہے ایک ہی ہوتا ہے، کسی گھر کا مالک بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر 2-3 ہو جائے گھر میں لڑائیاں شروع ہونے لگی، زیادہ دن وہ نہیں چل سکتا۔ میرے بھائی جب اللہ ہمارا ایک ہے، جب دنیا کا نظام 2-3 شخص سے نہیں چلتا، دنیا کا کنٹری کا پرائم منسٹر یا بادشاہ یا مالک ایک ہی ہوتا ہے، تو میرے بھائی میرا اللہ 2-3 کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میرا اللہ بھی ایک ہی ہے تو میرے اللہ کو چھوڑ کر آپ دوسروں کے سامنے جھولی کیوں پھیلاتے ہیں؟ میرا اللہ تو وہ ہے جو رات کو اپنے ٹائم پہ نکالتا ہے، دن کو بھی اپنے ٹائم پہ نکالتا ہے، اور جب بارش برسانا ہوتا ہے اپنے اوقات پہ برساتا ہے، ہوا اپنے اوقات پہ چلاتا ہے، کسی کو کہنے کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہر چیز کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، مٹی کا خدا ہے، پہاڑ کا پتھر کا خدا ہے، لوہے کا پیتل کا تانبا کا خدا ہے، گائے کا خدا ہے، آگ کا خدا ہے، پانی کا خدا ہے، سارے
ساری چیزوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں، درخت کو خدا مانے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی آپ گائے کو خدا مانتے ہیں، جو لوگ گائے کو خدا بنائے ہوئے ہیں، اگر اسی شخص کے بھری محفل میں وہی گائے آ کر گوبر کر دے یا پیشاب کر دے، اس کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ کوئی شخص مٹی کو خدا بنائے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس مٹی کو پانی سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تم مٹی کو پانی سے نہیں بچاؤ گے تمہارا خدا ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ لوہے کو پتھر کو خدا مانتے ہیں، لیکن وہ بھی گہرا ہے، گونگا ہے، اس کے اوپر کتا کام اٹھا کر پیشاب نہیں کر دے وہ بھی اپنا حفاظت نہیں کر سکتا۔ کون پتھر اپنا حفاظت کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ پانیوں کو خدا مانتے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو میں بھی، میں اس کا نام نہیں لوں گا، بدن کھول کر ٹھنڈی کے موسم میں پانی کے اندر جا کر وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اس پانی کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس آگ کو بھی پانی سے بچانا ہوتا ہے۔ اگر آگ کو پانی سے نہیں بچاؤ گے تو تمہارا خدا ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے ہمارے مسلمان میں انسان کی عبادت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ولیوں کو، بزرگوں کو، نہ جانے کس کس کو۔ میرے بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں مشرکانہ ہے۔ بہت سارے لوگ شاہی کشیری کے مزار پر جا کر مرادیں مانگتے ہیں، معین الدین چشتی کے درگاہ پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ارے میرے بھائی یہ جو آپ کے بزرگ ہیں میں ان کو برا بلا نہیں کہتا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو حکم نہیں دیا۔ یعنی یہ جو بزرگ ہیں یہ بزرگ بھی اللہ والے کی قیامت کے دن نبیوں کا محتاج ہوں گے۔ تم تو تمہاری کو سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث دستگیر، اور کیا کیا نام لیتے ہیں نہ جانے، اور وہ اپنی نعتوں میں، نظموں میں کفریہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قوالی میں کہتے ہیں اللہ کے خزانے میں کیا ہے وحدت کے سوا، جو ہمیں لینا ہے محمد سے لے لیں گے۔ واہ اللہ کو تم نے نیچے کر دیا کہ محمد سے لے لو گے۔ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں میرے بھائی، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے۔ میں تمہارے ولیوں کو برا بھلا نہیں کہتا، ہمارے بھی ولی ہیں، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ذرا ان کی سیرت کو تو اٹھائیے، ان کے چہروں کو دیکھ کر معین الدین چشتی کی، ثابت بنگالی کی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ، اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر کروڑوں لاکھوں کفار اسلام قبول کیے ہیں، لیکن تمہارے چہروں کو دیکھ کر ایک کتا بھی اپنا سر نیچا نہیں کرتا۔ اس لیے ان کی زندگیوں کو تو دیکھو۔ بہت سارے جو بزرگ ہیں جس کی تم قبروں کی پوجا کرتے ہو درگاہ پہ جا کے، ان کی زندگی میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے 40 سال تک انہوں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑا، ایک رکعت ان کی فوت نہیں ہوئی۔ 40 سال تک، 20 سال تک بڑے بڑے بزرگ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تمہیں تو جس کو تم مانتے ہو تم بھی مانتے ہیں، تمہیں تو ان کے قبر پر جانا یاد رہا، لیکن نمازوں کی تمہیں پابندی کرنا یاد نہیں رہا۔ خدا میرے بھائی اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، لکھ پتی کو خاک پتی بنا دیتا ہے، جو غریب ہوتا ہے اس کو اوپر پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 26 جنوری 2001 کا واقعہ، کتنے بڑے بڑے کروڑپتی تھے، کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے۔ جب میرا اللہ کا زلزلہ تھا وہی لوگ کوڑا کر کر کھانے پر مجبور ہو گئے، سارا کا سارا مال و دولت ان کا ختم ہو گیا ایک ہی زلزلے میں۔ میرا اللہ جو چاہتا ہے ایک سیکنڈ میں کر دیتا ہے۔ خدا میرے بھائی ہم یہ تمام کی تمام
بچیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ہم ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی بندہ یہاں تک کہ نبی بھی، ابھی کب تو نبی آنے والے بزرگ بھی، اللہ والے بڑے بڑے علماء کرام بھی تھوڑا سا بھی اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ میرے بھائی اسے بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں سے پھر میرے بھائی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں میرے بھائی، ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ قرآن کریم میں بہت جگہ میرے اللہ نے نمازوں کو چھوڑنے والے پر تاکید فرمائی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز بے حیائیوں کو اور بے شرمی سے روک دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم نماز نہ چھوڑیں۔ نماز چھوڑنے والوں پر بہت سختی کے ساتھ قرآن کریم میں میرے بھائی وعیدیں آ رہی ہے۔ اور میں جو ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اٹھتے جنازے سے میرے بھائی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم ہیں، معلوم نہیں کل رہیں گے یا نہیں۔ اس جمعہ کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں اگلے جمعہ ہمیں ملے گی یا نہیں۔ میرے بھائی ہمیں موت کو یاد کرنی چاہیے۔ معلوم نہیں آج انسان چلتا پھرتا ختم ہو جاتا ہے، موت کو کوئی نہیں دیکھا ہوا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور جو ہمیں سے انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، میرے بھائی ہمیں نوحہ نہیں کرنا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ معلوم ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے گھر سے کوئی مر جاتا ہے، دل گوارا نہیں کرتا، آنسو نکل ہی جاتے ہیں، لیکن میرے بھائی ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ہم آنسوؤں کو چھپائیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے اگر تمہارے رشتہ دار میں سے، تمہارے خاندان میں سے اگر کوئی مرا ہے، اگر تم نوحہ کرو گے، تم چیخو گے، چلاؤ گے، زیادہ رو گے، ہمیں دکھ کرنا ہے لیکن چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ اگر تم رو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رونے کی وجہ سے تمہارے مرے ہوئے نبی کو عذاب دے گا۔ عذاب ہوتا ہے میرے بھائی ہمیں رونے کی وجہ سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کی حدیث میں ہے۔ اسی طریقے کی واقعہ ہے میرے نبی کے زمانے میں، ایک جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام، 4-5 صحابہ شہید ہو گئے۔ ہمارے جیسے موت نہیں مرے اللہ کی جنگ میں، بلکہ شہید ہوئے، جن کے بارے میں آتا ہے جو شہید ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ وہ شہید ہوئے اور ان کی بیوی رونے لگی۔ ایک شخص میرے نبی کے پاس آتے ہیں، میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کی بیوی رو رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان کو منع کرو۔ وہ شخص جاتا ہے، پھر بھی دل ہے نہیں مانتا، وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان کو منع کرو، صبر کرنے کی تلقین کرو، صبر کرے گا اللہ اس کا اجر دے گا۔ لیکن وہ نہیں مانتے، 3 مرتبہ وہ ایسے کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے جاؤ جاؤ عورت کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ یہ الفاظ میرے بھائی بہت ہی سختی کے الفاظ ہیں۔ میرے نبی نے رونے پر منع کیا ہے، چیخنے پر منع کیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو کوئی مر جاتا ہے، عورت تو چیختی ہیں، چلاتی ہیں، لیکن ان میں مرد بھی ساتھ حصہ دیتا ہے، مرد بھی ساتھ ہو کر چیختا ہے، چلاتا ہے۔ میرے بھائی ہمیں زیادہ چیخنا نہیں چاہیے، ہمیں چلانا نہیں چاہیے، صبر کرنی چاہیے، دلوں میں غم رکھنی چاہیے، لیکن ہو ہا کر کے دوسروں کو جمع کر کے چیخیں اور کیا کیا الفاظ استعمال کر کے جو میرے بھائی ہم روتے ہیں، ایسے کرنے سے ہماری میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، میں بھول جاتا تھا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ باتوں پر عمل کریں گے۔ ہمارے رونے کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا ہماری میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں جو انسان مر جاتا ہے اس کے اندر چاہے جتنی بھی برائیاں کیوں نہ ہو، اس کی ہم اچھائیاں بیان کریں۔
آج تو ہر انسان سمجھے 100% میں 99% مسلمان، غیر قوم کا چھوڑو، مسلمان خاص طور سے دوسروں کو برائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حسد، کینہ، چغلخوری دوسرے مسلمان بھائی کا۔ لیکن میرے بھائی کم سے کم وہ مر جاتے ہیں تو پھر بھی ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ میرے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کسی کی چغلخوری کرنا، غیبت کرنی زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، جرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے فرمایا جب کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جب تک وہ اس کام میں ملوث رہتا ہے اس وقت زمین چیخ چیخ کر کہتی ہے یا اللہ تو ہمیں اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں بدبختوں کے اندر دبوچ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا غیبت کرنا اس گناہ سے بھی بڑا جرم ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی زندوں کی تو برائی کرتے ہی ہیں، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر، میں نے سنا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میرے بھائی میرے نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، مرتبہ میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ میرے نبی کے سامنے سے گیا، صحابہ کرام اس کی تعریف کرنا، یہ جو مرا ہے بہت اچھا انسان تھا، نیک لوگ تھا، اچھا عمل کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا وجبت۔ پھر ایک جنازے کو لے جایا گیا میرے نبی کے سامنے سے، پھر صحابہ کرام اس کی برائی کرنے لگے، یہ شخص تھا میں نماز پڑھتا تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت۔ یہ جواب سن کر صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول آج ہم نے آپ کے اندر وہ باتیں سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، آپ نے دونوں جنازے میں وجبت فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہلے جنازے کو لے جایا کر میرے سامنے سے جس کی تم نے تعریف کی، میں نے فرمایا جو وجبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دیا۔ دوسرے جنازے کی جو تم نے برائی کی، میں نے جو فرمایا، میں نے جو کہا وجبت، یعنی اس کا معنی ہے میرے بھائی ظاہر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس کی برائی کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ میں نبی آگے فرماتے ہیں میرے صحابہ، مرنے والے انسان کے اندر چاہے جتنی بھی برائی کیوں نہ ہو، اگر ایک اس کے اندر اچھائی ہے اس کی تم اچھائیاں بیان کرو، اس کی برائیوں کو نہ بیان کرو۔ تمہارے اچھا برا کہنے سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گرا دیتے ہیں، اور تمہارے برا کہنے سے کبھی کبھی میرا اللہ اس کو جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جو ہم میں سے مر جاتا ہے اس کی خدا میرے بھائی ہم برائی نہ کریں، اس کی اچھائیوں کو بیان کریں، کسی کی چغلخوری غیبت نہ کریں۔ میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں کسی کی چغلخوری نہ کریں، اگر کسی سے آپ کو تکلیف ہے اس کے منہ پہ وہ بات بول دیں۔ چغلخوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد